السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کے چند ضروری آداب۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ نمبر 2، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کر لینی چاہیے، جب تک میں مسجد میں رہوں گا نفلی اعتکاف میں رہوں گا، اس طرح اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 3، مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلی صف میں بیٹھنا افضل ہے، لیکن اگر جگہ بھر گئی ہو تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 4، جو لوگ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ذکر یا تلاوت کر رہے ہوں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر ان میں سے کوئی خود آپ کی طرف متوجہ ہو تو ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5، مسجد میں سنت یا نفل پڑھنی ہو تو اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں آگے سے لوگوں کے گزرنے کا اہتمام نہ ہو۔ بعض لوگ پچھلی صفوں میں نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے پہلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، چنانچہ ان کی وجہ سے دور تک لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انہیں لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہے۔ ایسا کرنا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو اس گزرنے کا گناہ بھی نماز پڑھنے والے پر ہوگا۔ نمبر 6، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نماز میں کچھ دیر باقی ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کے نیت سے نماز پڑھ لے، اس کا بہت ثواب ہے۔ اگر وقت نہ ہو تو سنتوں ہی میں تحیت المسجد کی نیت کر لے، اور اگر سنت پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے اور جماعت کھڑی ہے تو فرض میں بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، جب تک مسجد میں بیٹھے ذکر کرتے رہیں، خاص طور پر اس کلمے کا ورد کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 8، مسجد میں بیٹھنے کے دوران بلا ضرورت باتیں نہ کریں، نہ کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز پڑھنے والوں یا ذکر کرنے والوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو۔ نمبر 9، نماز کھڑی ہو تو اگلی صفوں کو پہلے بھریں، اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو پچھلی صفوں میں کھڑا ہونا جائز نہیں۔ نمبر 10، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جب امام ممبر پر آ جائے تو اس وقت سے نماز ختم ہونے تک بولنا یا نماز پڑھنا یا کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس دوران اگر کوئی شخص بولنے لگے تو اسے چپ رہنے کی تاکید کرنا بھی جائز نہیں۔ نمبر 11، خطبہ کے دوران اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ زانوں پر رکھ لیتے ہیں، یہ طریقہ بے اصل ہے۔ دونوں خطبوں میں ہاتھ زانوں پر رکھ کر بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 12، ہر ایسے کام سے پرہیز کرے جس سے مسجد میں گندگی ہو یا بدبو پھیلے یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 13، اگر کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو چپکے سے نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائے، بھری محفل میں اور سب کے ساتھ اس کو نہ ڈانٹے اور نہ اس پر جھڑکے، بلکہ اس کو نرمی سے اکیلے میں سمجھائے۔ یہ ہے مسجد کے چند ضروری آداب جس کو عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے اور اس کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کے جو حقوق ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ مسجد روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے اور بازار روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد کا خوب سے خوب آداب کریں اور اس کا لحاظ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔